السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین کرام اور ناظرین، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دین اس چینل کے اندر۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ پاکستان کی ریاست اور ہمارا ایک جو نیشنلزم ہے اس کے اوپر ہے۔ پاکستان 1947 میں مارچ سے وجود میں آیا، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ 100 سال کی ایک سٹرگل ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک ایک پوری اس کی انڈو پاک ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر اگر دیکھیں تو جدوجہد پاکستان ایک فلسفے کے اوپر مبنی تھی، اور وہ فلسفہ دو قومی نظریے کے طور پر سامنے آیا، اور عالم انسانیت نے اس وقت جو برٹش راج تھا یا جو دیگر ان کے الائز تھے، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کی بیسس کے اوپر 1947 کو پاکستان اور ہندوستان دو الگ ریاستیں بنی۔ پاکستان اسلامی دنیا کی ایک ایسی ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنی۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس وقت یہ بہت ایک مشہور نعرہ تھا، اور قائد اعظم کے جتنے بھی آپ اگر دیکھیں جو ڈاکومنٹڈ ان کے نکات ہیں یا ان کی جو ڈسکشنز ہیں پاکستان سٹرگل کے حوالے سے، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا بار بار تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں علامہ اقبال کی، تو علامہ اقبال مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے پہلی دفعہ یہ خطبہ الہٰ جو دیا 1930 میں، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا حصول ناگزیر ہو گیا ہے، اور میرا جو خاکہ ہے وہ یہ کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر ایک اسلامی ریاست بنائی جائے۔ اس سے بھی اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو پھر سر سید احمد خان ہیں، ان کی بھی ایک سٹرگل رہی مسلمانوں کے حوالے سے۔ تو یہ ایک تسلسل تھا جو 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے 1947 تک کی ایک تاریخ ہے، جس میں جسے ہم پاکستان موومنٹ کہتے ہیں، اور پاکستان بنا الحمدللہ، اور پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پہ ابھرا۔ پاکستان کا پھر اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنز پاکستان کا بنا، جو آئین بنائے گئے، اس کے اندر بھی آپ اگر دیکھیں تو سب سے اوپر جو بات لکھی گئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے ہم کام کریں گے۔ ملک کا جو دستور ہوگا وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہوگا۔ ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی ریپبلک پاکستان ہوگا، اور یہ تمام باتیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا، اور پاکستان کے دیگر اداروں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز جسے ہم کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ ہیں، وہ بھی اسی کے مطابق بنے۔ اب ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ یہ تمام جو ایک سٹرگل، اس کے بعد اسلام جیسا خوبصورت دین، اور ابھی اس وقت 70 ایئرس پلس ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، تو کیا وجہ ہے پاکستان کے اندر عوام کے اندر ایک جو نیشنلزم کی جو سوچ ہے، ایک قومی یکجہتی جسے ہم کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ ہمیں ابھی بھی صوبائیت کا، ہمیں لسانیت کا، ہمیں فرقہ واریت کا، ہمیں ذات پات کا، ہمیں اسٹیٹس کو کا، اس وقت پاکستان کے اندر آرمی ایک اسٹیٹس کو ہے، اسٹیبلشمنٹ سول بیوروکریسی ایک اسٹیٹس کو ہے، اس وقت پولیٹیکل فیملیز ایک اسٹیٹس کو ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک اسٹیٹس کو ہے، ریلیجیس فیگرز ہیں، مدارس کے آنرز ہیں، اسٹیٹس کو ہے، اسی طریقے سے سجادہ نشین ہیں۔ تو یہ تمام ایک عجیب قسم کی تفریق اس پاکستان کے اندر موجود ہے، جس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 70 ایئرس گزرنے کے باوجود بھی ہم ایک قومی نظریہ نہیں دے سکے، ہم ایک قوم نہیں بنا سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کیا حکومت نے، کیا ریاست نے اس طرف کبھی کام نہیں کیا، ون نیشن تھیوری کی طرف؟ کیا یہاں کی عوام جو ہے پاکستان کی، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام کیا ہمیں ایک قوم کی طرف جانے سے روکتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جہاں تک میری اپنی ایک رائے ہے، اپنا ایک تجزیہ ہے پاکستان کے فرد کی حیثیت سے، ملت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت عالم اسلام کے ایک فرد کی حیثیت سے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں اس کے اوپر کام بالکل بھی نہیں کیا گیا۔ قوم بنانے کے بارے میں تو دور کی بات ہے، ہم ابھی تک 1857 سے لے کر جو انگریزوں کے قوانین بنے ہوئے تھے، ہمارے بہت سارے ادارے انکلوڈنگ ملٹری،
انکلوڈنگ پولیس، انکلوڈنگ جوڈیشری، اور اس کے علاوہ آپ کی بیوروکریسی، آپ کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیادیں برٹش امپائر پہ کھڑی ہیں، برٹش رولز اینڈ ریگولیشن پہ کھڑی ہیں۔ آپ نے آج تک اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ افسوس کا مقام ہے، ہم جب تک ان قوانین کو، ریاستی قوانین، ہم نے خیر ایک ضابطۂ اخلاق تو ہم نے اقتدار اعلیٰ کا مالک تو اللہ کو مان لیا، ہم نے ایک ملک کا آئین بنا لیا، لیکن جو قوانین جو ہم نے بنانے تھے اداروں کے، جو ہم نے ایک سوچ ڈیولپ کرنی تھی اپنی نیشن کے اندر، ہم اس کو نہیں کر پائے، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم اس وقت سب کچھ ہیں لیکن ہم ایک پاکستانی نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج کے پی کے اندر پاکستان مخالف نعرے لگتے ہیں، آج بلوچستان کے اندر مخالف نعرے لگتے ہیں، آج کراچی میں سندھو دیش کی بات کی جاتی ہے، آج ملک کو توڑنے والی بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن ملک کو جوڑنے والے افراد ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ تو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ریاست پاکستان کے ادارے خود اپنے اندر اسلامی اور پاکستانی دو قومی نظریے کی سوچ کو ڈیولپ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایک قوم بنانے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک عوام کے اندر اس جذبے کو پیدا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا پاکستان کے اداروں سے کہ ہمیں سب سے پہلے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو خود پاکستانی بننے کی ضرورت ہے، آپ کو خود عالم اسلام کا ایک فرد اپنے آپ کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ برٹش راج چلا گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی، اس وقت آپ ایک آزاد ملک ہیں، اور آپ خدا را اپنے آپ کو آزاد کیجئے، اپنی ذہنی غلامی سے آپ نکلیے۔ میری پاکستان کی جو افواج کا جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، وہ ایک پاکستان، ایک اسلام کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ میرے بیوروکریسی کا جو ایک دستور عمل ہونا چاہیے وہ پاکستان، نظریہ پاکستان اور اسلام ہونا چاہیے۔ میرا جو کلچر ہے پاکستان کا، اس کو ختم کر کے یہاں پہ خدمت کرنے والے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا جانا چاہیے، اور ہمیں ملک کے اعلیٰ اداروں کے اندر، اعلیٰ عہدوں کے اوپر جن لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہاؤ کوڈ دے ریچ دیئر، کہ وہ کیسے وہاں پر پہنچ گئے۔ کیا ہمارے سسٹم میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ جو بندہ ہے محب وطن وہ ان اعلیٰ عہدوں تک نہیں پہنچ پاتا؟ ہمیشہ وہ لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں جن کو ملک کے نظریے سے شاید کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں، دے وڈ بی اے گڈ سول سرونٹ، وہ ایک اچھے ریاستی ملازم کے طور پہ جو سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ملکی ایک قومیت، ایک پاکستان کے لیے فخر کا باعث شاید وہ نہیں بن پاتے۔ میری گزارش ہے اس وقت پاکستان کی یوتھ سے، پاکستان کی نوجوانوں سے، پاکستان کی تمام اداروں سے کہ خدا را ایک قوم بنانے کی طرف قدم اٹھائیں، اس سے پہلے کہ دشمن ہمیں توڑتا چلا جائے اور ہمارے اندر ایک جو فارن فائنینسنگ ہے، ہمارے اندر سہولت کار پیدا ہوتے چلے جائیں، ہمارے اندر اعلی کار پیدا ہوتے چلے جائیں، ہمارے اندر دہشت پسند لوگ پیدا ہوتے چلے جائیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے فائنینس ہوتا ہے، کون ان کو چلاتے ہیں۔ آج وزیرستان میں، اس سے پہلے ہم نے سوات میں کے پی کے اندر ہم نے دیکھا، بلوچستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، سندھ کے اندر مہاجر موومنٹ کو ہم نے دیکھا، آبزرو کیا۔ اب پنجاب کے اندر پنجابی طالبان کا نام بھی ہم نے سن لیا، اور پاکستان کے جو گلگت بلتستان کے علاقے ہیں وہاں پہ ہم نے بلاورستان موومنٹ کے نام کو بھی سنا۔ بہت سارے لبریشنز کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بہت زیادہ پاکستان مخالف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بہت زیادہ اسلام جو نظریہ پاکستان ہے، بیسکلی اسلام ہے، کانسیپٹ اسلام کے نام پہ لیا گیا، اس کے خلاف بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ملک کے اندر اس کے خلاف، اس کو نارملائز کرنے کے لیے، لوگوں کی گائیڈنس کے لیے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ ریاست پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ریاستی اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اساتذہ کرام کو خاص کر اور علماء اعظام کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم اس کو یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنی ریلیجن کی پریکٹس کرتے ہیں، اسی لیے اس ملک کو لیا گیا تھا۔ خدا را اس کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے آپ ایک نیشن کو بلڈ کریں، نیشنلزم کی طرف آئیں، قومیت کی طرف آئیں، انشاءاللہ پاکستان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، پاکستان کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ میری تمام سامعین سے گزارش ہے اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔